الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اور دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 اوامر پر عمل کرنا اور نمبر 2 نواہی سے بچنا۔ اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا یہ عبادت کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں اور ہماری شریعت کا منشا بھی یہی ہے کہ انسان اوامر پہ عمل کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کرم یہ فرمایا کہ کچھ اوقات اور کچھ جگہیں ایسی ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ جن اوقات اور جگہوں پہ عبادت کرنا آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے انسان عبادت کرنا چاہے تو مشکلات پیش آتی ہیں، ویسے انسان گناہوں سے بچنا چاہے تو مشکل ہوتی ہے، لیکن چند جگہیں اور چند اوقات ایسے ہیں کہ جس میں اوامر کے لیے عبادت کو ادا کرنے کے لیے اسباب ملتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کے اسباب تقریباً جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت گناہوں کے اسباب اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ جیسے مسجد ہے، انسان جب مسجد میں چلا جائے تو عبادت کرنی آسان ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اوقات جن میں اللہ رب العزت عبادت کے اسباب پیدا فرماتے ہیں اور گناہ کے اسباب تقریباً ختم فرما دیتے ہیں، ان اوقات میں سے ایک اہم وقت پورا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو 11 مہینے مسجد میں نظر نہیں آتے، وہ رمضان المبارک میں اپنے گناہوں پر روتے ہوئے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب وہ ہے شیطان کا دھوکہ اور شیطان کا انسان کو پھسلانا۔ اس مہینے میں چونکہ شیطان قید ہوتا ہے، اس لیے انسان اگر گناہوں سے بچنا چاہے تو بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ اوامر کو بجا لانے اور نواہی سے بچنے میں بہت زیادہ معاون، ممد اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی 2 عبادتیں مخصوص ہیں اور اہم ہیں جو صرف اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہیں۔ اس مہینے کے علاوہ پورے سال میں وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ 2 عبادتیں نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کی تراویح۔ یہ 2 عبادتیں اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ اس کے علاوہ رات کو نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ نوافل ہوں گے، سنت تراویح نہیں ہوگی۔ آپ نفلی روزے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ رمضان المبارک کی طرح انسان پر شریعت کی طرف سے فرض نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کی 2 عبادتیں بڑی اہم ہیں، نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کی تراویح، یہ جو سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دن کا روزہ بھی پورا رکھیں اور رات کی تراویح بھی پوری پڑھیں۔ جس طرح ایک بندہ صبح صادق کے وقت کھانا کھا لے، پھر سارا دن بھوکا رہے اور غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے کوئی کھانے پینے کی چیز جان بوجھ کے کھا پی لے، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح شریعت کی طرف سے جو تراویح کی رکعات متعین ہیں، شریعت میں جو تراویح کی رکعات موجود ہیں،
ان رکعات میں اگر کوئی کمی کرے گا تو کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سنت کو ادا کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہے گا کہ اس نے تراویح ادا کر لی ہے۔ جس طرح ظہر کی نماز میں 4 سنتیں فرضوں سے پہلے مؤکدہ ہیں، اگر کوئی بندہ 2 پڑھ لے اور یہ کہے کہ نہ پڑھنے والے سے تو اچھا ہے کچھ تو پڑھی ہیں، ہر بندہ کہے گا کہ آپ نہ پڑھنے والے سے بھی گندے ہیں۔ کیوں؟ جس نے نہیں پڑھی اس کو احساس ہے کہ میں نے نہیں پڑھی، اور جو 4 کی بجائے 2 پڑھ کے بیٹھا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کام غلط کیا ہے یا میں نے کام اچھا کیا ہے۔ تو دن کا روزہ یہ بھی پورا رکھنا چاہیے، اور رات کی عبادت، رات کی تراویح یہ بھی پوری ادا کرنی چاہیے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، نہ روزے میں کمی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم رات کی عبادت، رات کی تراویح میں کمی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات سمجھیں، مسئلہ تراویح کے متعلق ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہم تراویح کو کیا کہتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ میں نے پہلے ایک درس میں کہا تھا کہ کسی بھی مسئلے کے متعلق 2 باتیں اچھی طرح ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ نمبر 1، یہ جو مسئلہ ہے، عقیدہ ہے، اس میں فریقین کا موقف کیا ہے، کس کس بات میں ہمارا اتفاق ہے اور کس کس بات میں ہمارا اختلاف ہے، اس عقیدے میں کس کس بات پر میں اور میرا مخالف اکٹھے ہیں اور کون کون سی بات ہے جس پہ میں اور میرا مخالف الگ ہوتے ہیں۔ اتفاقی اور اختلافی پہلو سمجھنا ضروری ہے، جسے کہتے ہیں فریقین کا نظریہ اور فریقین کا موقف۔ اصل مسئلے کی وضاحت یہ سمجھنی چاہیے۔ اور نمبر 2، یہ جو ہم دلیل دے رہے ہیں، میں دلیل دے رہا ہوں، اس دلیل کی بنیاد کیا ہے۔ اس سے 2 باتیں کو سمجھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کبھی کسی سے آپ کی گفتگو کرنی پڑ جائے آپ کو، تو آپ کا مخالف آپ کے سامنے 2 کام کرے گا۔ نمبر 1، آپ کی دلیل پر شبہ پیش کرے گا، آپ کی دلیل پر سوال کرے گا، آپ کی دلیل پر اعتراض کرے گا، اور دوسرا کام وہ اپنے موقف پر دلیل پیش کرے گا کہ یہ میرا موقف ہے اور یہ میرے موقف کی دلیل ہے۔ تو یہ 2 کام ہمیشہ مخالف کرتا ہے، یہ آپ کی دلیل کو توڑے گا یا اپنی دلیل پیش کرے گا۔ اگر آپ نے یہ 2 باتیں اچھی طرح سمجھ لی کہ ہمارا اتفاق اور اختلاف کس بات میں ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مخالف اگر آپ کی دلیل پر اعتراض کرے گا، آپ نے جواب پڑھا ہوگا تب بھی جواب دینا آسان ہوگا۔ اگر آپ نے جواب نہیں پڑھا، آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، وہ دنیا جہان سے کہاں سے بھی شبہ پیش کرے گا۔ اگر آپ کو فریقین کے اختلاف اور اتفاق کا پتہ ہوگا، آپ کو اپنی دلیل پر ہونے والے شبہات کا جواب دینا یہ بالکل آپ کے لیے آسان ہوگا۔ وگرنہ آپ 10 شبہات کے جوابات پڑھ لیں، 15 کے پڑھ لیں، 20 کے پڑھ لیں، جب وہ آپ کے سامنے ایک نئی بات کرے گا، آپ کہیں گے اس کا جواب تو میں نے پڑھا نہیں ہے، اب میں کیا جواب دوں؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کو اتفاق اور اختلافی پہلو کا پتہ نہیں ہوگا۔ رات یہاں ایک بزرگ تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے امام صاحب ہیں، ان کو کچھ مسلک کے لوگ تنگ کرتے ہیں، تو آپ کوئی کتاب بتائیں جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہو، وہ تنگ کریں گے، یہ جواب دیں گے۔ میں نے کہا ایسی کتاب تو میرے علم میں نہیں ہے، ہاں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، ابھی وہ نہیں آ سکتے تو ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ہر انگریزی مہینے پہلی جمعرات مغرب سے لے کر اتوار صبح تک یہ 3 دن کا تحقیق المسائل کورس ہوتا ہے، عوام کے لیے، اسکول کالج کے طلباء کے لیے، تو تاجروں کے لیے، یہ عوام کے لیے 3 دن کا کورس ہوتا ہے۔ اس میں آپ ان کو بھی بھیج دیں، ہم 3 دن میں موٹے موٹے مسئلے سمجھائیں گے، بھی یہ مسئلہ، اس میں ہمارا اور ہمارے مخالف کا یہ اتفاق ہے اور یہ اختلاف ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر میں کتاب بتا دوں گا، اس کتاب میں 1000 سوالوں کے جواب موجود ہیں، وہ سوال کریں گے، یہ کتاب سے دیکھ کر جواب دیں گے، وہ سوال کریں گے، یہ کتاب سے دیکھ کر جواب دیں گے۔ جب 1000 سوال ختم ہو جائیں گے، اب ایک نیا سوال بھی وہ پیش کرے گا، کتاب میں تو جواب موجود نہیں، اب کیا کریں؟ اب کہیں گے دوسری کتاب، تیسری کتاب، یہ کتابوں کا سلسلہ چل پڑے گا۔ اور اگر 3 دن ہمارے پاس گزار گئے، 4-5 مسئلے اچھی طرح ہم ان کو سمجھا دیں گے، اتفاقی اختلافی پہلو سمجھا دیں گے، اب ہم کتابیں بھی بتائیں گے، کام کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، سوالوں کا جواب کیسے دیتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ اب وہ کتاب دیکھیں یا نہ دیکھیں، جب اتفاقی اور اختلافی پہلو کا پتہ ہوگا تو اس کے لیے سوال کا جواب دینا بالکل آسان ہوگا، اب اس کو دقت اور مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو پہلی بات،
اپنا اور اپنے مخالف کا نظریہ سمجھیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی دلیل پر سوال ہوگا تو سوال کا جواب دینا بہت آسان ہوگا۔ دوسری بات، اپنی دلیل کی بنیاد سمجھیں کہ میری دلیل کی بنیاد کیا ہے۔ اگر اپنی دلیل کی بنیاد، اگر اپنا اور اپنے مخالف کا نظریہ سمجھ لیں گے تو فریق مخالف کی دلیل کا جواب دینا آسان ہوگا۔ اور اگر اپنا اور اپنے مخالف کے نظریے کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ میری دلیل کی بنیاد کیا ہے، تو اب جو اس دلیل پر شبہ پیش کیا جائے گا، اس دلیل پر ہونے والے شبہ کا جواب دینا یہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، آپ کو انشاءاللہ دقت پیش نہیں آئے گی۔ میں سمجھانے کے لیے اس پہ ایک ایک مثال دے دیتا ہوں، اور یہ دونوں واقعات میرے اپنے ساتھ پیش ہے، کسی اور کا واقعہ نہیں ہے، کہ فریقین کے اختلاف کا پتہ ہو تب فائدہ کیا ہوتا ہے، اپنی دلیل کی بنیاد کا پتہ ہو تب فائدہ کیا ہوتا ہے۔ جو میں نے ابھی بتایا تحقیق المسائل کورس، میرا سبق تھا اس میں مسئلہ توسل کا۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں اور کسی نیک عمل یا نیک بندے کا وسیلہ دیں تو یہ جائز ہے یا نہیں، اس پر میں نے مسئلہ سمجھایا۔ مسئلہ سمجھانے کے بعد میں نے دلائل دیے۔ جب دلائل سے فارغ ہوئے تو اس میں ایک بزرگ تھے جو ہمارے مسلک کے نہیں تھے، دوسرے مسلک کے تھے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی، مولانا صاحب یہ بتائیں یہ جو روافض ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ عقائد وہی اختیار کرنے چاہیے جو ان کے ہیں، یا ان سے ہمیں الگ عقائد اختیار کرنے چاہیے؟ میں نے کہا کہ وہ الگ ہیں، ان کا دین الگ ہے، مذہب الگ ہے، وہ عقائد اختیار ہمیں نہیں کرنے چاہیے جو ان کا شعار اور ان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب جو توسل آپ، جس توسل کو آپ مانتے ہیں اسی توسل کو تو وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے، آپ بھی کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے، مسئلہ توسل میں تو آپ اور وہ متحد ہو گئے، آپ اور دونوں اکٹھے ہو گئے۔ میں نے کہا بزرگو آپ بتائیں کسی چیز کا وسیلہ جائز ہے؟ جب بندہ اللہ سے دعا مانگے تو کسی چیز کا وسیلہ جائز بھی ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی جائز ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ نیک اعمال کا، نماز کا وسیلہ، روزے کا وسیلہ، تلاوت کا وسیلہ، تہجد کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، نیک بندوں کا وسیلہ جائز نہیں۔ میں نے کہا بابا جی یہی سوال تو آپ پر بھی ہوگا، آپ بھی کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے۔ اگر میں اور شیعہ اکٹھے ہیں، آپ اور شیعہ بھی تو اکٹھے ہیں، تو جو سوال مجھ پہ ہے وہی آپ پہ بھی ہے۔ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب کیا نماز اور دلدل میں کوئی فرق نہیں ہے؟ نماز اور گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ہم نماز کا وسیلہ مانتے ہیں، وہ گھوڑے کا مانتا ہے۔ میں نے کہا فرق ہے، لیکن آپ تو اس سے بھی زیادہ گندے ہوئے، وہ جاندار کا وسیلہ مانتا ہے اور آپ بے جان کا وسیلہ مانتے ہیں، اکٹھے تو ہو گئے۔ کہتے ہیں نہیں ہم نماز کا وسیلہ مانتے ہیں جو بہت اچھی ہے، وہ گھوڑے کا وسیلہ مانتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے، تو نماز اور گھوڑے میں فرق ہے۔ میں نے کہا بابا جی بڑی معذرت کے ساتھ اگر نماز اور گھوڑے میں فرق ہے تو کیا نیک بندوں اور گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اگر آپ فرق کریں تو ٹھیک ہے، ہم فرق کریں تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب بتائیں یہ سوال کا جواب کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ بات کی بات ہے، اگر کتاب نہ ہو، جب اتفاق اور اختلاف کا پتہ چل گیا، اس نے کہا جب اللہ قریب ہے پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیلہ تو وہاں ہوتے جب دوریاں ہوں۔ میں نے کہا نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے؟ کہتے جی بالکل جائز ہے۔ میں نے کہا جب ہم نبی کا وسیلہ دیں، آپ کہتے ہیں اللہ قریب ہے، جب آپ نماز کا وسیلہ دیں تو اللہ دور چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، اللہ پھر بھی قریب ہیں یا دور ہیں؟ اللہ تو پھر بھی قریب ہیں۔ اللہ قریب ہوں تو نیک عمل کا وسیلہ جائز ہے، اللہ قریب ہوں تو نیک بندوں کا وسیلہ جائز کیوں نہیں؟ تو جب نقطہ اختلاف کا پتہ ہو پھر شبہات کو صاف کرنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی، مغرب کی نماز کے بعد یہ خوشاب کے علاقے کا ایک شخص یہاں پہ آیا لائبریری میں، یہاں ڈیرے پہ کام کرتا تھا اور پڑھا لکھا تھا، ایک مشہور منکر حیات تھے، ان کا شاگرد تھا۔ وہ یہاں پہ آیا، مجھے مفتی شبیر صاحب نے بلایا، ہم دونوں بیٹھ گئے، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہماری گفتگو، یہ اسی رات تراویح بھی ہونی تھی، یہ تراویح کے قریب تک ہماری گفتگو چلی۔ اس نے بہت سارے شبہات کیے، جو وہ لے کے آیا تھا اس نے سارے میرے سامنے رکھے۔ ان میں سے ایک شبہ کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب قبر میں حیات ہیں، اللہ کے نبی کی قبر پہ جائیں اور سلام کریں تو اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، اس پر آپ دلیل دیتے ہیں، اس دلیل پر شبہ ہے۔ میں نے کہا جی شبہ پیش کریں۔ کہتے حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے گھر تشریف لے گئے، اللہ کے نبی نے باہر کھڑے ہو کر سلام کیا، حضرت سعد دروازے کے قریب آئے اور انہوں نے آہستہ جواب دیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں سنا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سلام کیا، حضرت سعد نے پھر آہستہ جواب دیا، اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ سلام کیا، حضور علیہ الصلوۃ حضرت سعد نے تیسری مرتبہ جواب دیا، اللہ کے نبی نے نہیں سنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھ کر کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی واپس آ گئے۔ 3 مرتبہ اجازت مانگنی چاہیے، نہ ملے تو واپس آ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی واپس آنے لگے تو حضرت سعد نے دوڑ کر اللہ کے نبی کو روکا، یا رسول اللہ رکیں اور میرے گھر میں تشریف لے ہیں۔ سعد گھر میں موجود تھے، فرمایا گھر میں تھا، جواب کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو دیا ہے، میں نے تو نہیں سنا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا سلام یہ رحمت اور برکت کی دعا تھی، میں آہستہ جواب اس لیے دیتا تھا تاکہ آپ بار بار ہمارے گھر کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کریں، میں نے اس لیے آہستہ جواب دیا۔ اب مجھے سوال کیا ہے؟ کہتے یہ بتائیں جب حضرت سعد نے جواب دیا تو اللہ کے نبی نے سنا؟ بولیں سنا؟ اللہ کے نبی نے نہیں سنا۔ حضور اور صحابی میں فاصلہ کتنا تھا؟ ایک دیوار اور دروازے کا۔ جب حضور اور صحابی میں، حضور اور امتی میں دیوار کا فاصلہ ہو تو نہیں سنتے، جب اللہ کے نبی اور امتی میں دیوار کا فاصلہ ہو تو نہیں سنتے۔ اب حضور ہیں اپنی قبر انور میں، اس کے اوپر اللہ کے نبی کا جسم، اس کے اوپر حضور کی قبر، اس کے اوپر حضور کا روضہ، اس کے باہر جالی۔ اب اتنے فاصلے آ گئے، جب دیوار ہو تو نہیں سنتے، اتنے فاصلے آ جائیں گے تو حضور کیسے سنیں گے؟ جب تھوڑا سا فاصلہ ہو تو نہیں سنتے، جب اتنے فاصلے آ جائیں تو پھر کیسے سنیں گے؟ میں نے کہا آپ نے ہمارا پورا عقیدہ نہیں سمجھا، اگر پورا عقیدہ سمجھتے تو آپ سوال نہ کرتے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دلیل ہے کس کی۔ مجھے کہتے جی کیا مطلب؟ ایک بات وہ ہے جو استاد جی آپ کے سامنے تفصیل سے کر چکے ہیں کہ جب بندہ دنیا میں ہو اور بیدار ہو تو روح کے ذمے کام 3 ہیں، جب دنیا میں ہو اور سو جائے روح کے ذمے کام 2 ہیں، اور جب مر جائے اور قبر میں چلا جائے اب روح کے ذمے کام 1 ہے۔ دنیا میں جسم سنتا ہے، رفتار بہت تھوڑی ہوتی ہے، قبر میں اصل روح سنتی ہے، روح کے واسطے سے جسم سنتا ہے، اس لیے رفتار بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ روح کے ذمے صرف ایک ہی کام ہے، اس جسم کے ساتھ تعلق رکھنا اور اس کو حیات دینا۔ اب تھوڑا سا بھی آہستہ بولیں اب روح سن لیتی ہے، اس لیے کہ رفتار بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کو سمجھانے کے لیے چونکہ وقت چاہیے اور یہ تحقیقی جواب ہے، میں نے اس کو چپ کرانا تھا۔ میں نے کہا قبلہ آپ نے ہمارا عقیدہ نہیں سمجھا، ہمارا پورا عقیدہ اللہ کے نبی کی قبر پہ جائیں اور جا کر سلام کریں تو حضور سنتے ہیں، قبر والا سنتا ہے، اللہ کے نبی جواب دیں تو ہم نہیں سنتے۔ یہ ہے ہمارے 2 عقیدے، نمبر 1 قبر والا سنتا ہے، نمبر 2 جواب دے تو باہر والا نہیں سنتا۔ میں نے کہا جب یہ اللہ کے نبی حضرت سعد کے گھر تشریف لے گئے، بندے تھے 2، ایک گھر سے باہر ایک گھر کے اندر، باہر والے نے کیا کیا؟ سلام، اندر والے نے کیا دیا؟ جب باہر والے نے سلام کیا تو اندر والے نے سنا؟ جی سنا۔ جب اندر والے نے جواب دیا تو باہر والے نے سنا۔ ہمارا عقیدہ باہر والا سلام کرے تو اندر والا سنتا ہے، اندر والا جواب دے تو باہر والا نہیں سنتا۔ اللہ کے نبی باہر، حضرت سعد اندر، حضور نے سلام کیا، حضرت سعد نے سنا، اللہ کے نبی کو سعد نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے نہیں سنا۔ اس وقت جو باہر تھا اس کی بات اندر والے نے سنی، اندر والے نے جواب دیا، باہر والے نے نہیں سنا۔ ہم قبر کے باہر، اللہ کے نبی قبر کے اندر، باہر والا سلام کرے تو اندر والا سنتا ہے، اندر والا جواب دے تو باہر والا نہیں سنتا۔ یہ دنیا میں ہو تب بھی ایسا ہوا، آج قبر میں ہے تب بھی ایسے۔ اس وقت بھی اندر والے نے سنا، آج بھی اندر والا سنتا ہے۔ اس وقت اندر والے نے جواب دیا، باہر والے نے نہیں سنا، آج بھی اندر والا جواب دے، باہر والا نہیں سنتا۔ قبلہ یہ دلیل آپ کی نہیں بلکہ یہ دلیل میرے عقیدے پہ ہے۔ مجھے کہتے ہیں نہیں یہ نبی، تم تو نبی کے کہتے ہو۔ میں نے کہا نا ہم نبی کے نہیں، آپ بتائیں اندر امتی ہو تو سنتا ہے؟ کہتے جی نہیں۔ تو میں نے کہا یہاں تو سنا ہے۔ اصل مسئلہ نبی امتی کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قبر والا سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ نبی ہو یا امتی ہو وہ مسئلہ بات کا ہے، اصل معاملہ ہے اندر والے کا۔ ہم کہتے ہیں اندر والا سنتا ہے، جواب دے تو باہر والا نہیں سنتا۔ یہ بات ہمارے لیے کیوں آسان ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس نظریے پہ کھڑے ہیں اور میری دلیل کی بنیاد کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کسی بھی عقیدے اور کسی بھی مسئلے پہ آپ چھوڑ دیں دلائل کو، دلائل پہ آپ کو کتابیں ملیں گی، دلائل لکھے ہوئے مل جائیں گے۔ اگر آپ نے نقطہ اختلاف سمجھ لیا بات کرنی بہت آسان ہوگی۔ اگر صرف دلائل پہ زور دیتے رہے، ایک دلیل دوسری دلیل تیسری دلیل، صرف دلائل پہ چلتے رہے، آپ کو یہ نہیں پتہ ہمارا اختلاف کیا ہے، تو آپ کے لیے بات کرنی بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں مسئلہ تراویح پہ نقطہ اختلاف بتانے لگا ہوں کہ میرا اور میرے مخالف کا اصل مسئلہ ہے کیا۔ توجہ رکھنا، 11 مہینے شوال سے لے کر شعبان المعظم تک، یہ جو 11 مہینے ہیں، اہل و سنت والجماعت کے نزدیک رات کی عبادت میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 4 رکعت نماز فرض، نمبر 2 2 رکعت نماز سنت، نمبر 3 8 رکعت نماز تہجد، اور نمبر 4 3 رکعت نماز وتر۔ یہ 4 چیزیں ہیں، فرض واجب اور سنت۔ غیر رمضان میں 11 مہینوں میں ہمارے ہاں رات کی عبادت میں 4 چیزیں۔ نمبر 1 4 رکعت نماز فرض، نمبر 2 2 رکعت نماز سنت، نمبر 3 8 رکعت نماز تہجد، نمبر 4 3 رکعت نماز وتر۔ اہل حدیث کے نزدیک غیر رمضان میں رات کی عبادت میں 4 چیزیں، 4 رکعت نماز فرض، 2 رکعت نماز سنت، 8 رکعت نماز تہجد، 1 یا 3 رکعت نماز وتر۔ میرے ہاں بھی رات کی عبادت میں 4 چیزیں، ان کے ہاں بھی رات کی عبادت میں 4 چیزیں۔ مہینہ رمضان کا شروع ہوا، اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کرام اور ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا حضور کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا، اللہ کے نبی کی عبادت میں بڑھوتری ہو جاتی، اللہ کے نبی کی عبادت بڑھ جاتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عبادت بڑھی کس کی ہے۔ جس کی عبادت بڑھی وہ نبی کے مطابق، جس کی عبادت نہیں بڑھی وہ نبی کا نام لیتا ہے، اللہ کے نبی کی عبادت کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں میرے ہاں رات کی عبادت میں 5 چیزیں۔ نمبر 1 4 رکعت نماز فرض، نمبر 2 2 رکعت نماز سنت، نمبر 3 20 رکعت نماز تراویح، نمبر 4 3 رکعت نماز وتر، اور نمبر 5 8 رکعت نماز تہجد۔ یہ رمضان کی عبادت میرے ہاں۔ آپ اس سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں رات کی عبادت میں چیزیں 4۔ نمبر 1 4 رکعت نماز فرض، نمبر 2 2 رکعت نماز سنت، نمبر 3 8 رکعت نماز تراویح، اور نمبر 4 1 یا 3 رکعت نماز وتر۔ تہجد کدھر گئی؟ کہتے ہیں نہیں، رات عشاء کی نماز سے لے کر طلوع صبح صادق تک نماز ایک ہے، جس کی رکعتیں ہیں 8۔ 11 مہینے میں اسے تہجد کہتے ہیں، 12ویں مہینے میں اسی کو تراویح کہتے ہیں۔ عبادت مستقل نہیں ہے، یہی 8 رکعت غیر رمضان میں تہجد کہلاتے ہیں، رمضان میں جا کر تراویح بن جاتے ہیں۔ 2 بندے جھگڑا کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے عشاء کی رکعتیں 3، دوسرا کہتا ہے نانا عشاء کی رکعتیں 4۔ میں نے پوچھا بھی جھگڑا کیوں کرتے ہو، آپ کے جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بندہ جو کہتا ہے کہ رکعتیں 3 ہیں، وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک نماز ایک فرض ہے جس کی رکعتیں 3 ہیں، آپ کا دل کرے اسے مغرب کہہ دیں، آپ کا دل کرے اسے عشاء کہہ دیں، نماز ایک فرض ہے جس کی 3 رکعتیں۔ دوسرا کہتے ہیں نانا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک نمازیں 2 فرض ہیں، ایک کی رکعتیں 3 ایک کی رکعتیں 4، جس کی رکعتیں 3 ہیں اسے مغرب کہتے ہیں، جس کی رکعتیں 4 ہیں اسے عشاء کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں ان 2 بندوں کا جھگڑا عشاء کی رکعتوں میں ہے یا عشاء کے ہونے اور نہ ہونے میں ہے؟ یہ جو جھگڑا کر رہے ہیں ان کا جھگڑا کیا ہے بھی؟ عشاء کی رکعتیں 3 یا 4 ہیں یا عشاء کی نماز ہے یا نہیں؟ بظاہر یہ ہے کہ رکعتیں عشاء کی 3، وہ کہتے ہیں 4۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ رکعتوں میں اختلاف ہے، حقیقت یہ ہے کہ رکعتوں میں نہیں بلکہ نماز کے ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ جو نمازیں 2 مانے گا وہ عشاء کی 4 رکعتیں بھی مانے گا، جو 4 کی بجائے 3 مانتا ہے وہ نام عشاء کا لیتا رہے، حقیقت میں عشاء کا قائل نہیں۔ آج عام بندے نے سمجھا، عام بندے کو چھوڑو، میں نے اور آپ نے بھی یہی سمجھا ہمارا اختلاف 8 اور 20 کا ہے۔ میں نے کہا نانا اختلاف 8 اور 20 کا نہیں ہے، اصل اختلاف یہ ہے کہ نماز تراویح ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں 12 مہینوں میں
رات کے فرائض اور واجبات کے علاوہ رکعتیں ہیں 8، 11 مہینوں میں تہجد، 12ویں مہینے میں تراویح۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ 11 مہینے میں رکعتیں 8 ہیں، یہ نماز الگ ہے، اسے تہجد کہتے ہیں۔ 12ویں مہینے کی نماز الگ ہے جس کی رکعتیں 20 ہیں، اسے تراویح کہتے ہیں۔ جو تراویح مانے گا وہ 20 بھی مانے گا، جو عشاء مانے گا وہ 4 بھی مانے گا، جو 20 نہیں مانتا وہ تراویح نہیں مانتا، جو عشاء 4 رکعتیں نہیں مانتا وہ عشاء کی نماز نہیں مانتا۔ تو اصل اختلاف ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تراویح کے ہونے یا نہ ہونے میں کیا ہے، یا اصل اختلاف تراویح کی رکعت میں کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات یہ ثابت کریں کہ تراویح کا وجود نہیں ہے، تراویح کے وجود کو ثابت کریں۔ تراویح کو مانیں گے تو 20 بھی مانیں گے، اگر 20 نہیں مانتے تو ہم کہیں گے آپ تراویح کے قائل نہیں۔ آپ 8 کو تراویح کا نام تو دے سکتے ہیں، بلکہ اب تو ان لوگوں نے اور عجیب بات بھی لکھی ہے کہ نماز ایک ہے، آپ کا دل کرے اسے تراویح کہہ دیں، آپ کا دل کرے اسے تہجد کہہ دیں، آپ کا دل کرے اسے وتر کہہ دیں۔ ایک ہی نماز ہے، ان نمازوں کے نام کا صرف اختلاف ہے، باقی اس میں کسی قسم کی کوئی الجھن والی بات نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ تیسری بات سمجھیں، اس مسئلے پر جب آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی کی احادیث کو دیکھیں گے، آپ کو کتب احادیث میں 2 قسم کی روایات ملیں گے۔ بات اچھی طرح سمجھنا، 2 قسم کی روایات ملیں گی۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے رمضان المبارک میں رات کو نماز پڑھی، کتنا وقت پڑھی، اوقات کا تذکرہ ہوگا، رکعات کا تذکرہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنے وقت نماز پڑھی، اوقات کا ذکر ہوگا، رکعات کا۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اور کتنی رکعتیں پڑھی، رکعات کا تذکرہ ہوگا، اوقات کا تذکرہ۔ مثلا صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے رمضان المبارک میں تراویح نہیں پڑھی، جب آخری عشرہ داخل ہوا، آخری راتوں میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز پڑھی، کتنی؟ ثلث اللیل، رات کے تہائی حصے تک۔ اگلا دن ہوا، صحابہ اکٹھے ہوئے، حضور پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی۔ اس سے اگلا دن اللہ کے نبی پھر تشریف لے آئے، نماز پڑھی، حتیٰ ذہب شطر اللیل، رات کے نصف حصے تک۔ شطر کا معنی حصہ بھی ہے اور شطر کا معنی نصف بھی ہے۔ سیاق اور سباق معنی متعین کرتا ہے کہ یہاں شطر کا معنی حصہ ہے یا شطر کا معنی نصف ہے۔ چونکہ اس سے پہلے ثلث ہے، اس کے بعد آخر ہے، تو انہوں نے متعین کر دیا کہ یہاں معنی کون سا ہے؟ نصف والا، نصف رات تک۔ اگلی رات حضور نے پھر نہیں پڑھی، صحابہ اکٹھے ہوئے، اللہ کے نبی پھر تشریف لے آئے، اس سے اگلی رات نماز پڑھی، حتیٰ ذہب آخر اللیل، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ۔ صحابہ فرماتے ہیں خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ہماری سحری نہ فوت ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے پہلی رات نماز پڑھی کب تک؟ ثلث لیل۔ نمبر 2 نصف لیل، اور نمبر 3 ثلث لیل تک پڑھی تو کتنی رکعتیں؟ اس روایت میں وقت کا ذکر ہے، رکعتوں کا تذکرہ نہیں۔ شطر اللیل تک پڑھی تو وقت کا ذکر ہے، رکعتوں کا تذکرہ نہیں۔ آخر اللیل تک پڑھی، وقت کا تذکرہ ہے، رکعتوں کا نہیں ہے۔ جب آپ رکعتوں کو دیکھیں گے، میں ان کی بات کرتا ہوں اہل حدیث حضرات کی، بعض کہتے ہیں رکعتیں 8 پڑھی، بعض کہتے ہیں رکعتیں 12 پڑھی، اور بعض کہتے ہیں رکعتیں 20 پڑھی۔ یہ تینوں قول ہیں۔ چلیں میں یہاں پہ ایک بات اور بھی کر دوں، میں نے کہا ہم 20 رکعت تراویح کے قائل اور وہ 8 کے قائل ہیں، وہ آپ کے اسلاف کے اقوال پیش کریں گے، فلاں فلاں نے بھی لکھا ہے 8 رکعت سنت ہے، میں پیش کروں گا تمہارے فلاں فلاں عالم نے لکھا 8 سے زیادہ، بعض 20 کے بھی قائل ہیں، وہ نہیں مانتا۔ میں نے کہا ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں، ہم آپ کے بزرگوں کے اقوال پیش کریں گے، لیکن وہ جو آپ کے عمل کے مطابق ہوں، جنہیں معمول بہا کہتے ہیں۔ آپ کے بزرگوں کے غیر معمول بہا اقوال ہم بھی پیش نہیں کرتے، ہمارے بزرگوں کے غیر معمول بہا اقوال آپ بھی نہ پیش کریں۔ جس پہ عمل آپ کا ہے اسی پہ بات ہم کرتے ہیں، جس پہ عمل ہمارا ہے اس پہ بات آپ کریں۔ تو بعض کہتے ہیں 8، بعض کہتے ہیں 12، اور بعض کہتے ہیں 20۔ جب اللہ کے نبی نے 8 پڑھی، 12 پڑھی، 20 پڑھی، وقت کتنا لگایا؟ کتب حدیث میں وقت کا تذکرہ نہیں تو اوقات کا تذکرہ ہے، رکعت نہیں۔ رکعت کا تذکرہ ہے تو اوقات نہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں ایک بات سمجھ لیں، اچھی طرح اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی نے جب ثلث لیل پڑھی
تو خشوع وہی تھا یا فرق تھا؟ جب نصف اللیل تک پڑھی خشوع وہی یا فرق؟ جب آخر اللیل تک گئے خشوع وہی تھا یا فرق تھا؟ وہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے خشوع میں فرق نہیں آیا۔ جب نصف ثلث لیل تھا وقت تھوڑا اس لیے لگا کہ رکعتیں کم تھی، جب نصف لیل تک گئے وقت زیادہ اس لیے لگا کہ رکعتیں بڑی ہیں، جب آخر اللیل تک پہنچے وقت اس لیے بڑھا کہ رکعتیں بڑی ہیں۔ آخری رات اللہ کے نبی نے آخر اللیل تک پڑھی، جب ثلث لیل تک وقت اس لیے کم، میں تطبیق کی بات کر رہا ہوں، ترجیح کی بات نہیں کر رہا۔ اگر روایات کو مان لیا جائے، صحیح سند تسلیم کر لی جائے تو تطبیق یہ ہوگی، جب ثلث لیل تھا تو رکعتیں 8 تھی، جب شطر اللیل تھا رکعتیں 12 تھی، جب آخر اللیل تھا تو رکعتیں 20 تھی، اس لیے کہ وقت بڑھا تو رکعتیں بڑھی۔ اب مسئلہ ایک ہے، عمل 3 ہیں، ہم عمل کس پہ کریں؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی مسئلے پہ اللہ کے نبی کی روایات ٹکرا جائیں تو اس مسئلے میں دیکھنا حضور کا آخری عمل کون سا ہے، آخری عمل کو لے کر تم نے چلنا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کی حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں پھر عمل کس پہ کرنا؟ آپ کے بعد خلفائے راشدین کو دیکھ لینا، آپ کے صحابہ کو دیکھ لینا، جس کو لے کر وہ چلیں اسی کو لے کر تم بھی چل پڑنا۔ اللہ کے نبی نے رکعتیں پڑھائی، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اب ہم نے صحابہ کو دیکھا، اگر وہ 8 کو لے کر چلے تو سنت 8 ہوگی، اگر وہ 20 کو لے کر چلے تو سنت 20 ہوگی۔ جب ہم صحابہ کی زندگی پہ نظر دوڑاتے ہیں تو صحابہ کی زندگی میں رکعتیں 20 ملتی ہیں، صحابہ کی زندگی میں رکعتیں 8 نہیں ملتی۔ یہ تو دیکھیں نا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے کتنے دن نمازیں پڑھی، کتنی راتیں؟ جی 3 راتیں۔ اور یہ کتنی راتیں پڑھتے ہیں؟ جی یہ کتنی راتیں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو نہیں پڑھی، یہ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ نے پورا مہینہ پڑھی۔ ہم کہتے ہیں اگر اوقات صحابہ سے لے کر چلنے ہیں تو پھر رکعت بھی تو صحابہ سے لے لو نا، یہ تو نہیں ہے وقت کہیں سے رکعت کہیں سے۔ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان سے دلیل کون سی مانگنی ہے، ان کے مسلک پہ دلیل موجود بھی ہے یا دلیل کی دال بھی نہیں ہے۔ میں آخر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 5 باتیں عرض کروں گا، وہ باتیں آپ پلے باندھ لیں گے، پھر آپ ان سے دلیل کا مطالبہ کریں، پھر دیکھیں کہ دلیل پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ چوتھی بات سمجھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھی اور کتنی رات؟ 3 راتیں۔ اللہ کے نبی نے آخر میں ارشاد فرمایا صحابہ مجھے علم تھا تم باہر موجود ہو، تم چاہتے تھے کہ میں تراویح پڑھانے کے لیے آؤں، میں روزانہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اگر میں روزانہ پڑھانا شروع کر دوں تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی، فرضیت کے ڈر کی وجہ سے میں نے روزانہ پڑھانا چھوڑ دی ہے۔ اللہ کے نبی اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ رمضان المبارک میں پورا مہینہ جماعت کے ساتھ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی چاہتے کیا تھے بھی ہو یا نہ ہو؟ جی خود کیوں نہیں پڑھا رہے؟ بات سمجھنا، خود کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرض نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں ہے اللہ کے نبی رمضان المبارک کی رات تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں دیکھا ایک بندہ آگے باقی پیچھے، وہ پڑھا رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے، سامنے ابی ابن کعب ہے وہ قرآن کی قاری ہیں، وہ تراویح پڑھاتے ہیں اور یہ سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصابوا ونعم ما صنعوا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھی۔ اللہ کے نبی نے خود نہیں پڑھی لیکن پڑھنے والوں کی تصویب فرما کر اشارہ فرما دیا خواہش میری بھی ہے کہ ہو، لیکن خود کیوں نہیں پڑھاتا؟ تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت صدیق کا دور، صحیح بخاری صفحہ 269، ثم کان الامر علی ذالک، حضرت صدیق کے دور میں بھی معاملہ ایسا جیسا حضور کے دور میں۔ جب مسئلہ حضرت عمر کے دور میں پہنچا، آپ نے دیکھا ایک جگہ پہ ایک جماعت، دوسری جگہ پہ دوسری جماعت، تیسری جگہ پہ تیسری جماعت، ایک ہی مسجد میں لوگ بکھرے ہوئے الگ الگ امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا
لو جماعت ہاؤلائی علی قارئ واحد، میرا دل کرتا ہے قاری ایک ہو، باقی ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ حضرت ابی بن کعب کو بلایا، ابی ان کو نماز پڑھو، 20 رکعت تراویح پڑھو۔ حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے، یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، امیر المومنین ایک مسجد میں ایک جماعت، ایک مسجد میں ایک سارے مقتدی ایک کے پیچھے، یہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا۔ فرمایا قد علمت، مجھے بھی معلوم ہے نہیں تھا، ولکنہ احسن، لیکن یہ صورت بہترین ہے۔ تراویح اگر اکٹھے پڑھیں گے تو اسلام کی شان اور شوکت نمایاں ہوگی۔ میرا دل کرتا ہے تمہارے پیچھے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر بن خطاب کے حکم سے صحابہ کو تراویح پڑھائی، اور 20 رکعت تراویح حضرت ابی بن کعب نے تمام صحابہ کو پڑھائی۔ حضرت عائشہ موجود ہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا، حضرت عائشہ زندہ ہیں، انکار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ نے اپنی زندگی میں 20 رکعت تراویح دیکھی، کبھی اس کو خلاف سنت نہیں فرمایا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے وہ کام کیا جو اللہ کے نبی کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو اپنے اکابر کی کتابوں میں ایک جملہ ملے گا، یار لوگوں نے جملہ نہیں سمجھا، اعتراض کر دیا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں دور خلافت راشدہ یہ تکمیل نبوت کا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور یہ نبوت کے دور کی تکمیل کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں جی کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے دور میں دین کامل نہیں تھا، انہوں نے آ کر کامل کیا۔ ہم کہتے ہیں نانا، اس جملے کا مطلب یہ ہے ایک بندے نے جگہ خریدی، 20 مرلے کا پلاٹ خریدا، خرید کر اس میں مسجد بنائی، لیکن پیسے کم تھے، اس میں مسجد بنانے کے بعد 2-3 مرلے کی جگہ چھوڑ دی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یار میرا دل کرتا ہے یہ جگہ بھی مسجد میں شامل کر دوں، 7-10 مرلے اور بھی شامل کر دوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس اسباب نہیں ہیں۔ یہ مولانا صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے نے ان کی جگہ لی، انہوں نے زمین بھی خریدی اور جہاں تک وہ چاہتے تھے وہاں تک مسجد بھی بنا دی۔ ادھر توجہ رکھیں آپ، وہاں تک مسجد بھی بنا دی۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جو کام تیرے باپ نے نہیں کیا تو نے کیوں کیا؟ تیرے باپ نے مسجد یہاں تک رکھی، تو نے ساتھ کیوں ملی؟ ہم کہیں گے نا، انہوں نے وہ کام کیا جو اس کا باپ چاہتا تھا، انہوں نے اپنے باپ کی خواہش کو مکمل کیا، باپ کرنا چاہتا تھا اس لیے نہیں کیا کہ اسباب نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ تراویح ہو، جماعت کے ساتھ ہو، ایک امام کے پیچھے ہو، پورا مہینہ ہو، لیکن کیوں نہیں پڑھاتا؟ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ فرض ہو جائے گی اور تمہیں مشقت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی کہ ہو، لیکن کیوں نہیں پڑھائی؟ تاکہ امت کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت عمر کا دور آیا، اب فرضیت والا خوف ختم، فرضیت والا خدشہ ختم، تو جو کام اللہ کے نبی کرنا چاہتے تھے مجبوری کی وجہ سے نہیں کیا، حضرت عمر نے وہی کام کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دور خلافت راشدہ یہ تکمیل نبوت کا دور ہے۔ جو کام اللہ کے نبی فرمانا چاہتے تھے کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکے، وہ کام خلفائے راشدین نے کیے۔ اس لیے ہم حضور کو بھی مانتے ہیں اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے کیا تھے؟ ہو یا نہ ہو، لیکن ہوئی کیوں نہیں؟ خشیت ان یفترض علیکم، خشیت ان یکتب علیکم، فرضیت کا خدشہ تھا، حضور چلے گئے تو فرضیت کا خدشہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ہمارے ہاں رمضان المبارک میں تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت، اور وہ جس کو تراویح کہتے ہیں وہ کتنی ہے؟ 8 رکعت۔ جس کو وہ تراویح کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ہاں کتنی ہے، جس کو وہ تراویح کہتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ چلیں میں آپ کے سامنے 2-3 دلیلیں پیش کر دیتا ہوں۔ 2-3 کیا؟ اللہ کے نبی کا عمل جسے حدیث مرفوع کہتے ہیں، خلیفہ راشد کا فیصلہ جسے حدیث موقوف کہتے ہیں، صحابہ کرام کا عمل اسے بھی حدیث موقوف کہتے ہیں، اجماع امت، نمبر 4 ائمہ اربع، نمبر 5 ائمہ اربع، اور نمبر 6 امام بخاری رحمہ اللہ کا عمل۔ یہ 6 دلیلیں میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دیتا ہوں، دیکھتے جائیں۔ حدیث مرفوع نمبر 1 مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 284، معجم کبیر طبرانی جلد 5 صفحہ 433، مسند عبد بن حمید صفحہ 218، سنن الکبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 496۔ حدیث کی 4 کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت امام ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ یہ فرماتے ہیں
مجھے روایت بیان کی حکم نے ان مقسم، وہ کہتے ہیں مجھے روایت بیان کی مقسم نے، وہ کہتے ہیں مجھے روایت بیان کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتاً والوتر، اللہ کے نبی رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھتے اور وطر بھی ادا فرماتے۔ تو اللہ کے نبی نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس نے بتایا، اور حدیث کی 4 کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی نے 20 پڑھی ہے، اس لیے ہم بھی کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب آپ کی فائل میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس جملے کو پڑھنا بعد میں، سمجھ پہلے لے۔ ہمارے عرف میں کسی کی بات کو قبول کرنے یا کسی کی بات کی تردید کرنے کے 2 طریقے ہیں، کسی کی بات کو لینے یا کسی کی بات کو رد کرنے، کسی کی بات کو صحیح کہنے یا کسی کی بات کو غلط کہنے کے کتنے طریقے؟ 2 طریقے۔ بندہ کبھی کسی کی بات کو صحیح کہتا ہے اپنے قول سے، میں نے بات کی، آپ نے کہا جی بالکل ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری بات کو صحیح مان لیا۔ میں نے بات کی، آپ کہتے ہیں جی غلط، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری بات کو ٹھیک نہیں سمجھا۔ تو ایک ہوتی ہے تصدیق قولی، ایک ہوتی ہے صحت قولی، اپنی زبان سے کہیں کہ بات ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں نے بات کی، بات کرنے کے بعد آپ نے زبان سے کوئی کام نہیں کیا، زبان سے کوئی قول نہیں کیا، جو بات میں نے کی آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا، آپ کا عمل بھی دلیل ہے کہ آپ کی بات، زبان سے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا بھی باہر چلو، آپ کہتے ہیں جی چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بات ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں باہر چلو، آپ کچھ نہیں کہتے، اٹھ کے خاموشی کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بات، تو کسی کی بات کے صحیح کہنے یا کسی کی بات کی تردید کے 2 طریقے، کبھی صحیح یا غلط بندہ کہتا ہے قول سے، اور کبھی بندہ صحیح یا غلط کہتا ہے اپنے فعل سے۔ بالکل یہی 2 طریقے کسی حدیث کی صحت اور کسی حدیث کے ضعف میں ہوتے ہیں۔ کبھی محدثین کے سامنے حدیث ہے، کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، اپنے قول سے کہتے ہیں کہ روایت ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتے، اس حدیث کا جو متن ہو اس متن پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی دلیل ہے کہ روایت ٹھیک ہے۔ چونکہ صحیح اور ضعیف کے بات کو لینے اور رد کرنے کے طریقے 2 ہیں، اس لیے کتب اصول حدیث میں صحیح حدیث کی تعریف صرف وہ نہیں جو آج تک آپ پڑھتے رہے، ایک نہیں بلکہ صحیح حدیثیں بھی 2 ہیں، صحیح حدیث کی تعریفیں بھی 2 ہیں۔ صحیح حدیث ایک وہ ہے جس کو نقل کرنے والے راوی میں 5 شرائط پائی جائیں، سند متصل ہو، نقل کرنے والے راوی عادل ہوں، تام الضبط ہوں، روایت معلل نہ ہو، روایت شاذ نہ ہو۔ متصل ہونے کا معنی صاحب کتاب سے لے کر اللہ کے نبی تک سارے راوی موجود ہوں، راوی گرا ہوا نہ ہو۔ عادل ہونے کا معنی اخلاق حمیدہ، اچھی عادات کا مالک ہو، اخلاق رذیلہ سے بچتا ہو۔ اور نمبر 3 تام الضبط کا معنی اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو، 22 نمبر کی دوائیاں اس کو یاد رہتی ہوں، حافظہ اس کا بہت اچھا ہو، بات کو یاد بھی کر سکتا ہو۔ نمبر 4 معلل نہ ہو، اس کے متن میں یا سند میں کوئی مخفی اور پوشیدہ علت نہ ہو۔ نمبر 5 روایت شاذ نہ ہو، خود ثقہ ہو کر اپنے سے زیادہ ثقات کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ یہ 5 شرطیں پائی جائیں، محدثین کہیں گے ھذا حدیث صحیح، اس لیے کہ 5 شرطیں پائی گئی، روایت ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک نہ پائی جائے، روایت کے راوی کے حافظے میں کمزوری آ جائے، کہیں گے اسنادہ حسن، اس روایت کی سند حسن درجے کی ہے، اس لیے کہ راوی میں اختلاف ہو گیا، بعض کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، بعض کہتے ہیں مقبول ہے، بعض کہتے ہیں غیر مقبول ہے، بعض کہتے ہیں حافظہ اچھا تھا، بعض کہتے ہیں اچھا نہیں تھا۔ جب اختلاف ہو جائے تو روایت مردود نہیں ہوتی، صحیح بھی نہیں ہوتی، ضعیف بھی نہیں ہوتی، بلکہ روایت کیا ہوتی ہے؟ حسن درجے کی ہوتی ہے۔ تو صحیح حدیث کی ایک قسم یہ ہے۔ صحیح حدیث کی دوسری قسم جسے امام سیوطی نے نقل کیا، فرمایا المقبول، جس طرح صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند میں 5 شرطیں پائی جائیں، اسی طرح صحیح حدیث یہ بھی ہے ما تلقاہ العلماء بالقبول وان لم یکن لہ اسناد صحیح، جس روایت کے متن کو علماء لے لیں
اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس کا راوی کمزور ہو تب بھی صحیح ہوتی ہے، روایت کی سند میں ضعف ہو تب بھی صحیح ہوتی ہے، تو 5 شرطیں پائی جائیں تب بھی روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ امت کے علماء اور امت اس کے عمل کرنا شروع کر دے، جسے تلقی بالقبول کہتے ہیں، تب بھی روایت ٹھیک ہوتی ہے۔ اب اس روایت کو اگر دیکھیں، اس روایت کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ ہے، بعض کہتے ہیں ضعیف ہے، بعض کہتے ہیں صحیح ہے، بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ اختلاف تھا اور اصول حدیث کے ایک اصول کی روشنی میں جب راوی میں اختلاف ہو جائے تو روایت کیا ہوتی ہے؟ حسن درجے کی۔ اس لیے ہم نے لکھا اسنادہ حسن، اس روایت کی سند حسن درجے کی ہے۔ کیوں؟ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ میں اختلاف ہے، بعض توثیق کرتے ہیں بعض توثیق نہیں کرتے، چونکہ اختلاف ہے اس لیے روایت حسن درجے کی ہے۔ لیکن جب دوسرا اصول دیکھا جائے کہ امت نے اس کے متن پر عمل کیا ہے، جو اس روایت کو ضعیف کہنے والے ہیں وہ بھی تراویح 20 پڑھتے ہیں، 20 سے کم نہیں پڑھتے، وہ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں، تو ہم نے لکھ دیا وقد تلقتہ الامۃ بالقبول فہو صحیح۔ اگر روایت کی شرائط کو دیکھیں تو حسن درجے کی بنتی ہے، اگر تلقی بالقبول کو دیکھیں تو روایت صحیح درجے کی بنتی ہے۔ حسن ہو تب بھی قابل قبول ہوتی ہے اور اگر صحیح ہو تب بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ پر جرح موجود ہے، بعض کہتے ہیں بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں مختصر جواب عرض کر دیتا ہوں۔ امام ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ انہوں نے جب روایت بیان کی ہے، ان سے روایت نقل کرنے والے ہیں امام شعبہ رحمہ اللہ، اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صرف ہماروں نے نہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ غیر مقلدین کے ماضی قریب کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، ان کے ہاں حافظ زبیر علی زئی انہوں نے رسالہ لکھا ہے الحدیث، اس کا شمارہ نمبر 17 اور صفحہ نمبر 9 پہ حافظ زبیر علی زئی نے لکھا ہے کہ شعبہ صرف اسی راوی سے روایت لیتا ہے جو اس کے نزدیک ثقہ ہوتا ہے، شعبہ ثقہ کے علاوہ کسی سے روایت نہیں لیتا۔ تو ان سے بھی کس نے روایت لی ہے؟ تو ان کا روایت لینا دلیل ہے کہ بندہ کیا ہے؟ نمبر 2، ان پر جرح بھی ہے تعدیل بھی ہے، بعض نے کہا صحیح ہے بعض نے کہا صحیح نہیں ہے۔ میں بنیادی طور پہ بات عرض کر دیتا ہوں، راوی کو قبول کرنے کے لیے بنیادی طور پہ 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 عدالت، نمبر 2 حافظہ۔ امام ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ کو امام بخاری کے دادا استاد امام یزید بن ہارون نے عادل بھی فرمایا ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ان کو حافظ بھی فرمایا ہے، تو یہ عادل بھی ہے اور حافظ بھی ہے۔ تو جو بنیادی 2 شرطیں ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی روایت قبول ہے، ان کی روایت مردود نہیں ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے کتنی تراویح پڑھی؟ کتنی پڑھی؟ 20 رکعت۔ آگے دیکھیں نمبر 2، آپ کی فائل کا صفحہ 4، دوسری قسم کی دلیل خلیفہ راشد۔ مسند احمد بن منی میں روایت موجود ہے جسے امام بصیری نے اتحاف الخیرۃ المہرہ جلد 2 صفحہ 424 میں نقل کیا۔ حضرت ابی بن کعب کے بارے میں ان عمر امر ابین، حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا ان یصلی بالناس فی رمضان، کہ لوگوں کو رمضان المبارک میں تراویح پڑھو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، بلکہ حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور اچھی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے، فلو قرأت القرآن علیہم باللیل، آپ ان کو رات کو قرآن پڑھا دیں لکان احسن، تو بہت اچھی بات ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، یہ پورا مہینہ با جماعت تراویح اللہ کے نبی کے دور میں تو نہیں تھی۔ فرمایا قد علمت، مجھے بھی معلوم ہے نہیں تھی، ولکنہ احسن، لیکن یہ بہترین ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ فصلی بہم 20 رکعتاً، حضرت ابی بن کعب نے صحابہ اور تابعین کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ فصلی بہم 20 رکعتاً، حضرت ابی بن کعب نے صحابہ اور تابعین کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ تراویح کس کی سنت ہے؟ 20 رکعت تراویح کس کی سنت ہے؟ عموماً یہ کہتے ہیں 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، حضرت عمر کی سنت کیا ہے؟ پورا مہینہ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے با جماعت تراویح، یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ باقی تراویح کو کبھی یہ نہ کہنا 20 اگر آپ کہیں گے 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے تو وہ کہیں گے حضرت عمر کا کلمہ پڑھا ہے یا حضور کا؟
ہم کہتے ہیں جس حضور کا کلمہ پڑھے انہی کی سنت کتنی ہے؟ 20 رکعت. تو 20 رکعت تراویح حضور کی سنت ہے. پورا مہینہ با جماعت ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے، یہ کس کی سنت ہے؟ اور با جماعت تراویح بھی حضور کی سنت ہے، اس لیے کہ حضور نے 3 راتیں، تو 20 بھی حضور کی سنت، با جماعت بھی حضور کی سنت. پورا مہینہ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت عمر کی. تو حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا، حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. نمبر 2، حضرت صائب بن یزید، یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، چھوٹے صحابہ میں سے ہیں. حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعتاً. مسند ابن الجاد صفحہ 413. معرفت السنن والآثار امام بیہقی کی جلد 2 صفحہ 305. سنن الکبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 496 پہ روایت موجود ہے. حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین کانو، صحابہ کرام اور تابعین حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب کے فیصلے سے بھی، خلیفہ راشد کے حکم سے بھی ثابت ہوا کہ تراویح کتنی ہے؟ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان. سنن الکبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 496. حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں ہے کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی رمضان فی شہر رمضان ب20 رکعتاً. حضرت عمر کے دور میں صحابہ اور تابعین 20 رکعت پڑھتے تھے. وکانوا یقرؤون بالمئین، اور لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، 100 200 لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے. وکانوا یتوکؤون علی وصیہم فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ من شدت القیام. راوی کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان کے دور میں صحابہ کرام اور تابعین لمبے قیام کی وجہ سے کبھی کبھی لاٹھیوں پر سہارا لے کر کھڑے ہوتے. اب استدلال سمجھیں، حضرت عمر کے دور میں کتنی پڑھتے؟ 20. حضرت عثمان کے دور میں کیا کرتے؟ شدت قیام کی وجہ سے لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے. حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں جو پڑھنے کی کیفیت بدلی ہے، راوی نے اس کو بیان کیا. اگر رکعتوں کی تعداد بدلتی تو اس کو بھی بیان کرتا. چونکہ پہلے 20 پڑھتے تھے، اب کیفیت بدلی ہے، اس لیے فرمایا کہ حضرت عثمان کے دور میں لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کے سہارے پہ کھڑے ہوتے. اگر شدت قیام کے ساتھ ساتھ رکعتیں بھی بدلی تو راوی اس کو بھی کیا کر دیتا؟ کیفیت کو بیان کیا، رکعتوں کو بیان نہیں کیا. خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ مسند امام زید صفحہ 158 159 کہتے ہیں شیعوں کی کتاب ہے، آپ شیعوں کی کتاب پیش کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ان کی ہے، اس کتاب میں جو مسئلے ہیں وہ ان کے مطابق ہیں یا نہیں، میں اصولی بات کر دیتا ہوں. اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ بدعتی راوی کی روایت قبول ہے یا نہیں. بعض کہتے ہیں قبول نہیں، بعض کہتے ہیں قبول ہے. ہمارے ہاں بدعتی راوی کے روایت قبول کرنے یا نہ کرنے میں تفصیل ہے. اگر بدعتی راوی کی روایت اس کے مذہب کی تائید کرے تو قبول نہیں، اگر اس کے مذہب کے خلاف ہو تو قبول ہے. اگر ان کو شیعہ بھی مان لیں، کتاب ان کی بھی مان لیں، تو شیعہ تراویح کا قائل نہیں، اور اس میں کتنی رکعتیں ہیں، تو ان کے مذہب کی تائید ہے یا مخالفت ہے؟ تو بدعتی راوی کی وہ روایت جو مذہب کے خلاف ہو، اصول حدیث کی روشنی میں بات سمجھ آ گئی. میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اصول ذہن میں رکھنے چاہیے، اصول حدیث کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. مسند امام زید صفحہ 158 159 پہ حضرت حسین ابن علی فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں انہ امر الذی یصلی بالناس، آپ نے اس شخص کو بلایا جو لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا رمضان المبارک میں. آپ نے اس کو حکم دیا، امرا حضرت علی المرتضیٰ نے حکم دیا ان یصلی بہم 20 رکعتاً، کہ کتنی تراویح پڑھو؟ 20 رکعت تراویح. یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرنا ہے. ویراویح ما بینک 4 رکعات، 4 پڑھ کے پھر تھوڑا سا ترویحہ آرام کرنا ہے، تاکہ کسی نے وضو کرنا ہے تو وضو کر لے، ضرورت ہے تو وہ پوری ہو جائے. وان یوتر بہم من آخر اللیل حین الانصراف، اور رات کے آخری حصے میں کیا پڑھانے ہیں؟ وتر پڑھانے ہیں. دیگر صحابہ کرام اور تابعین. تو خلفائے راشدین حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے دور میں بھی کتنی تھی؟ 20 رکعت. حضرت عبداللہ بن مسعود قیام اللیل امام مروزی کی صفحہ 157 پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ہے کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یصلی بنا فی شہر رمضان فینصرف وعلیہ لیل، آپ ہمیں نماز تراویح پڑھاتے اور رات کا حصہ باقی ہوتے آپ فارغ ہو جاتے. امام اعمش فرماتے کان یصلی 20 رکعتاً، 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے. ویوتر بثلاث، اور 3 رکعت نماز وطر پڑھاتے تھے. حضرت ابی بن کعب مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 224 کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ، مدینہ منورہ میں ابی بن کعب لوگوں کو نماز پڑھاتے 20 رکعتاً، کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں. ویوتر بثلاث، اور وطر بھی کتنے؟ ہم صحابہ کو مانتے ہیں
اس لیے ان کی 20 رکعت تراویح بھی لیتے ہیں اور 3 وتر بھی لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد اجماع امت، حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں مرکات جلد 3 صفحہ 346 پہ، اجمع صحابہ علی ان التراویح 20 رکعتاً، تمام صحابہ کے اس بات پر اجماع ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ بھی 20 کے کہہ لیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں ائمہ 20 رکعت تراویح کے کہہ لیں۔ ہم کہتے ہیں تقلید کریں، لیکن ہماری مجبوری کیا ہے؟ ایک امام کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ائمہ اکٹھے نہیں ہوتے، ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں پہلے اس طرح کرو، جس پہ چاروں اکٹھے ہیں پہلے اس پہ عمل کر لو۔ اس پہ تو چاروں اکٹھے ہیں نا، جس پہ چاروں اکٹھے ہیں اس پہ بھی نہیں مانتے، ویسے کیا اعتراض کریں گے؟ یہ خود اکٹھے نہیں ہوتے، ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں جس پہ اکٹھے ہیں پہلے اس پہ عمل کر لیں، باقیوں کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ تقلید پر چاروں اکٹھے ہیں، تراویح پر چاروں اکٹھے ہیں، 3 طلاق کے 3 ہونے پر چاروں اکٹھے ہیں، پہلے اس کو مان لو، اس کے بعد باقیوں پہ بات کر لیں گے۔ لیکن اس کو بھی نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ کہ صرف شبہ ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ چاروں اکٹھے ہوں پھر بھی نہ مانیں تو دال میں صرف کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ ائمہ اربعہ بھی، اس میں صرف امام مالک کا ایک قول ہے 36 رکعت کا، توجہ رکھنا، امام مالک کا قول کتنا ہے؟ یہ 36 کا کیوں ہے؟ امام مالک کو بتایا گیا کہ اہل مکہ 4 رکعت تراویح پڑھتے ہیں پھر طواف کرتے ہیں، پھر 4 رکعت پڑھتے ہیں پھر طواف کرتے ہیں، پھر 4 پڑھتے ہیں پھر طواف کرتے ہیں، پھر 4 پڑھتے ہیں پھر طواف کرتے ہیں، اور آخر میں 4 پڑھ کے وتر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کتنی مرتبہ طواف کرتے ہیں؟ 4 مرتبہ۔ فرمایا کہ ہمارے پاس کعبہ تو ہے نہیں، اب یہاں پہ ماڈل رکھ کے تو ہم طواف کر نہیں سکتے، نہیں سمجھے؟ یہاں پہ کعبہ کا ماڈل بنا کے ہم طواف تو کر نہیں سکتے، اب ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ اس طرح کریں گے، 4 تراویح وہ طواف کرتے ہیں، ہم 4 نفل پڑھیں گے۔ تو 4 تراویح کے بعد یہ 4 انفرادی نفل پڑھتے تھے، وہ 4 مرتبہ طواف کرتے، یہ 4 مرتبہ 4 نفل پڑھتے، تو 20 تراویح اور 16 نفل کتنے ہو جاتے؟ تو کوئی یہ کہے نا بھی امام مالک فرماتے 36 رکعت، یہ تو پوچھو بھی 36 ہیں کون سی؟ تو امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ بھی 20 پڑھتے تھے۔ امام بخاری کا عمل بھی 20 کا ہے۔ حضرت امام بخاری کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے مقدمہ فتح الباری ہدی الساری میں لکھا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، آپ کے شاگرد 5 منٹ صرف، آپ کے شاگرد آپ کے پاس اکٹھے ہوتے، آپ کیا کرتے؟ آپ توجہ رکھیں، آپ ان کو تراویح پڑھاتے اور ایک رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے۔ حضرت امام بخاری شاگردوں کو تراویح پڑھاتے تو کتنی؟ ایک رکعت میں 20 آیتیں۔ شاگرد چلے جاتے، امام بخاری تہجد میں پھر قرآن شروع کرتے۔ یہ تہجد کا معنی میں نہیں کر رہا، تہجد کا معنی مشہور اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان نے تفسیر الباری جو بخاری کی شرح اس کے مقدمے میں کیا ہے۔ آپ تہجد میں پھر کیا پڑھتے؟ تراویح میں 20 آیتیں ایک رکعت میں، اور تہجد میں کبھی 10 پارے، کبھی 15 پارے، کبھی دوسرے دن ختم، کبھی تیسرے دن ختم فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری بھی سمجھتے تھے کہ تہجد الگ ہے اور تراویح، اس لیے تو الگ الگ پڑھ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد صبح ہوتی، روزہ رکھتے، روزہ رکھ کے قرآن شروع کرتے، ادھر سورج طلوع ہوتا امام بخاری کا قرآن شروع ہوتا، ادھر سورج غروب ہوتا تو امام بخاری کا قرآن ختم ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا بدعت ہے، یہ فتویٰ صرف امام اعظم ابو حنیفہ پہ نہیں، اس فتوے کی زد میں امام بخاری بھی آتے ہیں۔ آپ تو ختم فرماتے، تو ایک رکعت میں کتنی آیتیں پڑھتے؟ 20 آیتیں۔ آپ رکعتیں کر لیں 8، رکعتیں بنا لیں کتنی؟ 8، اور دن بنا لیں 30۔ امام بخاری 30 راتوں میں تراویح پڑھاتے، روزانہ 8 رکعتیں پڑھاتے، ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھاتے۔ ضرب تقسیم خود کر لینا، یہ آیتیں بنتی ہیں تقریباً 4800۔ پورے مہینے تراویح کی آیتیں کتنی بنتی ہیں؟ 4800، اور قرآن کی آیتیں 6000 سے اوپر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بخاری تہجد میں دوسرے یا تیسرے دن ختم کرتا، جو بخاری دن کو روزانہ ختم کرتا تھا، وہ بخاری تراویح میں قرآن مکمل، سمجھ آ گئی؟ بخاری تراویح میں قرآن۔ اور علامہ وحید الزمان نے تفسیر الباری میں لکھا ہے کہ امام بخاری تراویح میں بھی قرآن مکمل کرتے۔ آپ رکعتیں رکھیں 20، آیتیں رکھیں 20، ہر رکعت میں 20 آیتیں، 20 رکعتیں روزانہ، اور 30 راتیں رکھیں۔ آپ ضرب تقسیم کریں تو آیتیں بنتی ہیں تقریباً 12000۔ کتنی؟ اب کیا کریں؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام حسن بصری جو رضعی بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ فرماتے ہیں اگر سست رفتار ہو تو ختم 1 کرے، اگر رفتار زیادہ ہو تو ختم 2 کرے۔ امام بخاری کی رفتار سست تھی یا تیز تھے؟
تو ختم کتنے کرنے چاہیے؟ تو اگر ہماری بات مانے 2 نہ کریں، قریب قریب تو پہنچتے ہیں نا، اور اگر تمہاری بات مانے تو بخاری کا ایک قرآن بھی مکمل۔ اس لیے ہم کہتے ہیں 20 ہوں یا نہ ہوں، اتنی بات ثابت ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کم از کم 8 رکعت نہیں پڑھتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے دلائل رکھے۔ ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے پڑھی۔ ہم 20 پڑھتے ہیں، کیوں؟ خلفائے راشدین نے حکم دیا۔ ہم 20 پڑھتے ہیں، کیوں؟ صحابہ کرام نے پڑھی ہے۔ ہم 20 پڑھتے ہیں، کیوں؟ امت کا اجماع موجود ہے۔ ہم 20 پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں۔ ہم 20 پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری پڑھتے تھے، اس لیے ہم 20 پڑھتے ہیں۔ نہ یہ 20 سے کم پڑھتے تھے، نہ ہم 20 سے کم پڑھتے ہیں، اس لیے ہم ان کی شریعت کے پابند ہیں۔ میں آخری بات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ لوگ جو رمضان المبارک میں عمل کرتے ہیں، یہ خود میری گفتگو ہے ایک فون پہ، یہاں کا نہیں بہر کا ایک تھا، اس نے مجھے فون کیا مولانا صاحب تراویح کے مسئلے پہ، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تو میں نے کہا یار بات ختم کریں، آپ کا جو پورا نظریہ ہے نا، پورا نظریہ، آپ کا پورا عمل ہے، وہ مجھ سے سن لیں، اگر اس میں کوئی بات غلط ہے تو مجھے بتا دیں۔ ان کے عمل میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 8 رکعت پڑھتے ہیں، نمبر 2 پورا مہینہ پڑھتے ہیں، نمبر 3 با جماعت پڑھتے ہیں، نمبر 4 ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، اور نمبر 5 قرآن کریم مکمل کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہیں ان کے عمل میں؟ نمبر 1 8، نمبر 2 پورا مہینہ، نمبر 3 با جماعت، نمبر 4 ہر مسجد، اور نمبر 5 پورا قرآن کریم مکمل۔ یہی ہے، یہ اس میں کوئی کمی بیشی کرتے ہیں؟ یہی ہے۔ اس پر آپ قرآن کی آیت پیش کریں جس میں 5 باتیں ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان بخاری سے پیش کریں، بخاری سے نہیں ہے مسلم پیش کر دیں، نہیں ہے تو سنن اربعہ پیش کر دیں، نہیں ہے تو دنیا جہان کی کسی کتاب سے صحیح حدیث پیش کر دیں، اللہ کے نبی نے 8 پڑھی ہوں، پورا مہینہ پڑھی ہوں، با جماعت پڑھی ہوں، ہر مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا ہو، قرآن کریم مکمل کیا ہو۔ صحیح نہیں ہے آپ حسن پیش کر دیں، حسن نہیں ہے ضعیف پیش کر دیں، ضعیف بھی نہیں ہے میں اس سے بھی نیچے آتا ہوں۔ اپنے اس پورے عمل پر دنیا جہان سے کوئی موضوع اور من گھڑت روایت پیش کر دو جس میں یہ 5 باتیں موجود ہوں، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ 5 باتیں مجھے اس نے کہا آپ 20 پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں، با جماعت پڑھتے ہیں، ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، پورا قرآن مکمل کرتے ہیں، آپ حدیث پیش کریں۔ میں نے کہا ہم کلم کے قائل نہیں، ہم جوامع الکلم کے قائل ہیں۔ یہ تو اس سے مطالبہ ہے جو کہتا ہے نہ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 دلیلیں، نہ تیسری آنکھ نہ تیسری دلیل، جو صرف قرآن اور حدیث کا مدعی ہے، مطالبہ اس سے ہوگا۔ ہاں ہم سے پوچھو، ہمارے عمل میں یہ 5 باتیں موجود ہیں، اگر ہم اپنے ادلہ اربعہ کی روشنی میں پیش نہ کر سکیں پھر ہم سے مطالبہ ہو سکتا ہے۔ ہم رکعتوں کے بعد صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، مجتہدین کو بھی مانتے ہیں، علماء کو بھی مانتے ہیں، اس لیے یہ مطالبہ ہم سے بالکل فضول ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے مسائل سمجھ کر آگے امت کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله